کی ذات کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے میلاد کے جشن میں یہاں گری حبیب اللہ کے اس مرکزی پنڈال میں تشریف لانے والوں، میرا نبی سب نبیوں کا سردار ہے، میرا نبی سب نبیوں کا سردار ہے، میرے نبی کی امت سب نبیوں کی امتوں سے افضل، میرے نبی کی آل ہر نبی کی آل سے افضل، میرے نبی کے صحابہ سب نبیوں کے صحابیوں سے افضل، میرے نبی کی کتاب سب نبیوں کی کتابوں سے افضل، میرے نبی کا شہر سب نبیوں کے شہروں سے افضل، میرے نبی کی بات ہر نبی کی بات سے افضل۔ تو پھر سنیے سنیے، میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے، صورت میں بھی آئے ہائے بے مثال ہے، میرے نبی کی صورت جیسی کسی نبی کی بھی صورت نہیں ہے، میرے نبی کی سیرت جیسی کسی نبی کی بھی۔ اور باقیاں دے چھوڑو، نبیاں دی گل کر رہے ہیں، پیر مولوی شولوی یہ نہ بھی تو گل ہی نہیں ہے نا۔ اور میں اکثر آپ کو بتایا کرتا ہوں کہ 1 بائی 1 مقابلہ بھی نہیں ہے، یعنی رسول اللہ کا مقابلہ موسیٰ، رسول اللہ کا مقابلہ ابراہیم، رسول اللہ کا مقابلہ عیسیٰ، رسول اللہ کا مقابلہ جناب نوح علیہ السلام، نہ 1 to 1 بھی مقابلہ نہیں ہے۔ اور ایک پلڑے پہ میرا نبی، دوسرے پلڑے پہ 1.25 لاکھ نبی، ساروں کو ملا کے بھی میرے نبی سے مقابلہ نہیں۔ میرا نبی سب نبیوں کا سردار ہے، اسی لیے میلاد کے جلسے میں حضور کی شان بیان ہوتی ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس لیے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو میلاد کے پروگرام ہوتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کو پیدا کرتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ کے تذکار جمیلہ، اذکار حسینہ کی یہ باتیں جو سنی سنائی جاتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کا عشق پیدا کر دیا جائے۔ اور جب یہاں سے آنے والے اٹھ کے جائیں تو وہ جھوم جھوم کر ان کے تحت شعور کے اندر بھی یہ بات بیٹھی ہو، وہ سو کے اٹھیں، ان کی زبانوں پر جاری ہو، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری۔ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اے میرے نبی کی ذات سے محبت کا جذبہ لے کے آنے والوں، میرا نبی صورت میں بھی بے مثال، سیرت میں بھی بے مثال۔ میں تو بتانے لگا ہوں، سمجھانے لگا ہوں کہ میرا نبی کتنا بڑا ہے۔ کئی دفعہ کسی بندے کا کسی سے پیار اور محبت کے رشتے کا پتہ تب لگتا ہے جس نے ٹکرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقابلے میں بات ہو، مثلا کئی بار آئے ہیں سنے علاقے دے پٹھا رواج جنے دو آپج مخالف ہو سن، تریے جنے دے پترا پیا ہو سی، ایک اچھی اے بیٹھا تو میں نہ بہنا۔ اے ہوئی گل ہے کہ آؤ بچارے ہو جس کا پیار پترا پیا ہو سن، اس سے ایک قسم کی زبردستی اس سے لٹکانا نہیں کرنا کہ تم اساں دی کہہ کر صلح کر۔ وہ پھر مجبور ہیں جو لانا لالا تو ہی آئی انہوں نے صلح کر۔ وہ میں پیچھے ایک دفعے سے تمہیں کہا میں آکھو جنے پترو اپنی طرف تو دعوت ہو جڑا آیا آیا جڑا نہیں آیا نہ کیا بات ایک ہی گل ہے جڑا وہ بیٹھا تھا میں نہ کیا بات۔ لیکن میں چیز سمجھانے کے لیے یہ مثال تھی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کئی بار این گل لگی نا کہ کوئی محبوب آدمی ہوئے، پیارا آدمی ہوئے، واقعی جی فلانا آیا تو میں نہ آندا تو جڑے تعلق کرنے اندر آتے ہیں لالا یہ تو تم اس کا نام لے تو ساری دنیا لا کے تم چھوڑ دیں تو کو نہ چھوڑ دیں۔ دھیان ہے میری گل کا دھیان ہے کہ سنو حضور کتنے بڑے نے اللہ دی نظر وچ، ہمارا نبی کتنا بڑا ہے۔ آج تے مولوی صاحب چھوٹی جی ممبر دی نصیحتی جی ممبر تے بیٹھ کے آتے ہیں کہ اللہ کے سامنے آئے اللہ کے سامنے میرے نبی کی بڑی عزت ہے۔
قرآن کہتا ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. اللہ کے سامنے اس کائنات کے اندر اللہ کے نبیوں کی بھی بڑی عزت ہے، ایمان والوں کی بھی بڑی. وہ نبی تو چھوڑ، جو نبی کی سیرت پہ چلنے والے لوگ ہیں، نبی کی سنت پہ چلنے والے لوگ ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ زائد عبادتیں کر کے میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ میں اسے پیار کرتا ہوں، اور جب میں اسے پیار کرتا ہوں تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا، او کما قال النبی علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اتنا اس بندے سے پیار کرتا ہوں کہ میں اس کی کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کتنی عزت ہے اس کی. لئن سالنی لأعطینہ، وہ جو منہ سے نکالتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں. یار یہ کہاں سے لے کے آئے ہو یہ قانون کہ ہر چھوٹی مخلوق ہو یہ بڑی، وہ اللہ کے سامنے چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل ہے. ارے نانا، یہ توحید نہیں ہے، یہ تو توہین رسالت ہے. کیونکہ بڑی مخلوق اللہ کے نبی ہے، بڑی مخلوق فرشتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں یہ ذلیل نہیں ہے، یہ اللہ کی نظر میں بڑے عظیم ہے. کتنی عزت ہے ان کی کہ میرا نبی دل میں چاہت رکھتا ہے کہ میرا قبلہ الگ ہونا چاہیے پچھلے نبیوں کے قبلوں سے. دل میں طرف ہے، زبان پہ جملہ نہیں لایا، دل میں خیال ہے. اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، نماز کے دوران بھیج دیا، فرمایا محبوب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے سے تو راضی ہم بھی اسی سے راضی ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے منہ کو پھیر لے مسجد حرام کی طرف. آج کے بعد تیرا جو قبلہ جس سے تو راضی اس سے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. گرامی المرتبت حاضرین، بس چیزوں کو سمجھیے. اللہ کے سامنے میرے نبی کی بھی عزت ہے، صحابہ کی بھی عزت ہے، اللہ کے ولیوں کی بھی عزت ہے. بولنا ہے سب نے، ولیوں کی بھی، پھر بولیے صحابہ کی بھی، نبیوں کی بھی، ولیوں کی بھی عزت ہے. ہاں البتہ منافقوں کی عزت کوئی نہیں، کافروں کی عزت کوئی نہیں. ذلیل اور رسوا ہے وہ جو رسول کے در سے پھر گئے. اب میں سمجھانا چاہتا ہوں میرے نبی کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے. اور پہلے میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو بات کی نا. اب آئیے قرآن مجید کو کھولیے. اللہ کے نبی اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہوتے ہیں، اتنا پتہ ہے نا. اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون ہے؟ اللہ کے نبی. اور سارے نبی زندہ باد ہیں. اتنی بڑی طاقت والا ہوتا ہے نا نبی کہ اس کی عظمت اور طاقت تیرے میرے وہم و گمان میں آ ہی نہیں سکتی. اتنا بڑا ہوتا ہے نبی. تو ایک نبی اتنا تھے 1.25 لاکھ منتے کتنے. اب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کو جمع کیا، اور یہ قرآن مجید نے اس کو ڈسکس کیا، قرآن نے بیان کیا. اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو عالم ارواح میں جمع کر کے ان سے فرمایا، اے پیغمبروں میرے ساتھ ایک وعدہ تو کرو. مالک حکم، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا قرآن، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا نبوت، رسالت، کتاب، حکمت دے کر بھیجوں گا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس شانوں والا رسول بھیجوں گا. وہ اتنی بڑی شانوں والا ہوگا، وہ جو کچھ تمہارا ہوگا وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. میں ایک دن یہ پڑھا رہا تھا تفسیر کے اندر، تو میرے شاگرد نے مجھ سے پوچھا، استاد جی ذرا کوئی سادے لفظ میں سمجھاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ نبی تمہاری تصدیق کرنے والا ہوگا. میں نے کہا بس یوں سمجھو کہ جیسے ایک سند ہوتی ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور اس سرٹیفکیٹ کو اگر کسی جگہ پر بندہ لے کے جاتا ہے تو وہاں کا مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کی تصدیق کروا کے لائیں. تو جسے کہتے ہیں نا ٹیسٹنگ اتھارٹی، ان ڈاکومنٹس کو ٹیسٹ کرتا ہے کون؟ کہتے ہیں جی 16ویں گریڈ تو اتنے دا افسر تواڈے آئی ڈی کارڈ نو یا تواڈیاں سند نو اٹیسٹ کر سکتا ہے. ہائے ہائے، اور یہ تو ہے نا تیری میری سند اٹیسٹ کرنے والے. ذرا اس آمنہ کے لال کی شان بتا جسے رب کہتے ہیں نبیہ
جو کچھ تمہارا ہوگا اس کی اٹیسٹنگ میرا محبوب محمد کرے. میرا محبوب محمد بتائے گا کہ عیسیٰ نے واقعی مردے زندہ کیے. میرا محبوب محمد بتائے گا عیسیٰ پہ واقعی انجیل نازل ہوئی, موسیٰ پہ تورات اتری, زبور اتری جناب داؤد پہ. میرا نبی بتائے گا کہ ابراہیم رب کا خلیل ہے. میرا نبی تصدیق کرے گا نور نجی اللہ ہے. میرا محمد تصدیق کرے گا عیسیٰ کلیم اللہ ہے. تو جو کچھ تمہارے پاس ہوگا اس کی تصدیق کون کرے گا؟ زہرا کا بابا. میں نے لفظ کیا بولا؟ پھر بولو پھر بولو. میں نے لفظ کیا بولا؟ زہرا کا بابا. اور ایک جملہ آج اپنے پلے باندھ کے جاؤ, ہم کائنات میں جس کو بھی جانتے ہیں اور جس کی بھی عزت کرتے ہیں حضور کی وجہ سے کرتے ہیں. ہمیں کیا پتا ابو بکر کون ہے, عمر کون ہے, عثمان کون ہے, علی کون ہے, طلحہ و زبیر و سعد و سعید و ابو عبیدہ کون ہے. ہمیں کیا پتا حسن کون ہے, حسین کون ہے, حیدر کرار کون ہے. رب کی قسم ہم نے ان ساری ہستیوں سے پیار حضور کی وجہ سے کیا. جب دیکھا کہ رسول نے زندگی میں بھی ساتھ رکھو اور آج مزار میں بھی ساتھ لٹائے ہوئے ہیں, دل و جان سے بلکہ دل کے نیا خانوں پر بھی لکھ دیا ابو بکر آپ سے پیار کرتے ہیں, عمر آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ رسول اللہ کے پیارے ہیں. اور جب ہم نے دیکھا کہ میرا نبی ننھے ننھے شہزادوں کو کندھوں پہ اٹھا کے چلتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے تو یہ سر پہ یہ کندھے پہ آ کے چڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم میں سے چاہا, صحابہ نے چاہا کہ حسنین کریمین حضور کی نماز کے دوران, حضور نماز پڑھتے ہیں یہ دوڑ کے آتے ہیں اور جیسے حضور سلام پھیرتے ہیں یہ بھاگ جاتے ہیں, جیسے جو نا وہ بچے نہیں کھیلتے. تو کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان حسنین کریمین کو دور کرنا چاہا, یعنی یہ سوچ کر کہ یار نماز پڑھ رہے ہیں, حضور کی نماز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. کہتے ہیں فاشار بیدی, اللہ کے نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, اشارہ کر کے فرمایا رہنے دو انہیں. اور دوسری روایت میں نبی نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کے فرمایا صحابہ حسنین کو میرے سے دور نہ کرنا, انہیں رہنے دو. کیا یہ مجھ سے میل سے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین. اور نعرہ لگاؤ یا حسین کی صدا لگاؤ. یہ کس نے قانون دے دیا کہ بندہ حسین حسین کرنے سے شیعہ ہوتا ہے, بندہ حسن حسن کرنے سے یا علی علی کرنے سے رافضی ہوتا ہے؟ رب کی قسم حسن حسین کا پیار بندے کو کامل مومن بنا دیتا ہے, بندے کو ولی بنا دیتا ہے. کیا کہ میرے نبی کا ہر صحابی حسن سے پیار کرتا ہے, میرے نبی کا ہر صحابی حسین سے پیار کرتا ہے, میرے نبی کا ہر صحابی علی سے پیار کرتا ہے. اور صرف پیار ہی نہیں کرتا, علی کو کہتا ہے علی تم میرے مولا ہو. حضرت عمر نے جب میرے نبی نے فرمایا تھا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ اسبقت و امسیت مولا و مولا کل ما. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. تو میں نے کیا بات کی کہ اس جملے کو آپ کا تک دینا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ ہم آل سے بھی پیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے, اور ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے. یہ کون سا اہل بیت کا پیار ہے کہ بندہ یہ کفر بکے کہ جی جبریل آیا تو علی کے پاس تھا, بھول کے نبی کے پاس چلا گیا. خدا کی عزت کی قسم ہے لوگوں, میرے مصطفیٰ جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے, اور کوئی غیر نبی نہ نبی کے برابر ہو سکتا ہے نہ نبی کی ذات سے افضل ہو سکتا ہے. مجھے بولیے, اس لیے علی علی ہے, نبی نبی ہے. علی میرے نبی کا ویر ہے, علی میرے نبی کا داماد ہے, علی میرے نبی کا صحابی ہے, علی میرے نبی کا چچا زاد ہے, علی میرے نبی کی امت کے ولیوں کا سردار ہے. اس لیے علی کو ہم علی کر کے مانتے ہیں, نبی کو ہم نبی کر کے مانتے ہیں. تو بات دور چلی گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ہر صحابی کو بھی مانتے ہیں تو کس کی وجہ سے, آہستہ بولے ہو یار, کس کی وجہ سے, اور ہم آل بیت کے ہر فرد کو بھی مانتے ہیں تو کس کی وجہ سے. ہاں مہربانی کرو, تو جب صحابہ کو حضور کی وجہ سے مانتے ہیں تو پیروں کو ہم کس کی وجہ سے مانتے ہیں؟
یہ الٹا کام چھوڑو کہ نبی کو پیر کی وجہ سے ماننے لگو، نبی کو مولوی کی وجہ سے ماننے لگ جاؤ، نبی کو مرشد سائن کی وجہ سے ماننے لگو. نہیں، مرشد کو نبی کی وجہ سے مانو، استاد کو اور پیر کو نبی کی وجہ سے مانو کہ یار یہ مجھے سونے نبی کی سونی باتیں بتاتا ہے اس لیے ہم اسے پیار کرتے ہیں. اور اس کا رشتے کا مقصد اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب پیر سائن نے نبی کو چھوڑا خود چھوٹ جائے گا، استاد نے نبی کو نبی کی بیٹی کو چھوڑا خود چھوٹ جائے گا، استاد نے نبی کی یار کو چھوڑا خود دفع ہو جائے گا، استاد نے حضور کے صحابہ کو چھوڑا خود دفع ہو جائے گا. ہمارا مشن یہی ہے کہ اس پوری کائنات میں ہم اپنی محبتوں کی بلڈنگ کھڑی کریں محبت رسول کی بنیاد. اسی لیے تو پھر ہمارے جلسوں میں یہی صدا لگتی ہے کہ نبی جی ہمارے بڑی شان والے، بولو بولو بولو، نبی جی ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، نبی جی ہمارے بڑی شان والے. 1.25 لاکھ نبیوں کے مجمع کو میرے رب نے 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کے روحوں کے مجمع کو میرے رب نے وعدہ لیا ان سے اور فرمایا او نبی ہو میں تمہیں کتاب دوں گا، ایک علم دوں گا، حکمت دوں گا، پھر شانوں والا رسول بھیجوں گا. مجھ سے وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم میں سے ہر ایک نے میرے شانوں والے رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس کا کلمہ بھی پڑھنا ہے، اس کے دین کی خدمت بھی کرنی ہے. اقررتم، کیا تمہیں اس بات کا اقرار ہے؟ قالوا اقررنا، سارے مل کے کہنے لگے ربا ہمیں اس بات کا اقرار ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، رب کریم نے فرمایا نبیوں پیغمبروں رسولوں تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. لیکن جو میں سمجھانے کے لیے میں نے آیت پڑھی ہے وہ جملہ کیا ہے؟ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میرا رب نبیوں سے کہتا ہے اتنے بڑے نبی، مردے زندہ کرنے والے عیسیٰ بھی ہیں، اللہ کے لاڈلے خلیل جناب ابراہیم بھی ہیں، طور پہ کلام کرنے والے جناب موسیٰ بھی ہیں، حسینوں کے سردار جناب یوسف بھی ہیں، جناب یعقوب و دانیالو، جناب حضرت شعیب و سلیمان، اللہ کے لاڈلے سارے نبی ہیں. اللہ اتنے بڑے نبیوں سے فرماتا ہے او نبیوں تم میں سے بھی اگر کسی نے میرے محمد سے منہ پھیر لیا. آیت کے اس جملے کی گہرائی کو سوچیں، اللہ نبیوں کو کہتا ہے تو سمجھ بھی اگر میرے محمد تو کوئی دور ہو گیا. سوچا ہے تھوڑی دیر کے لیے؟ سوچ لیا آپ نے؟ لوگ کہتے ہیں نا تیرے واسطے میں فلانے اچھا جدے سا. کائنات بنانے والا اللہ جس نے اس دھرتی پہ 1.25 لاکھ نبیوں کو رشت و ہدایت انسانی کے لیے روانہ کیا، اللہ ان نبیوں سے کہتا ہے تسی بہت پیارے ہو، بہت سونے ہو، بڑی شانہ والے ہو، اگر بالفرض تو سمجھو بھی کوئی میرے محمد تو دور چلا گیا. اولئک هم الفاسقون. یہ اتنا بڑا جملہ ہے، آپ کو اتنا تو عربی ترجمہ آتا ہے، میں اس کو بار بار ترجمہ نہیں کرتا. اولئک هم الفاسقون. نبیوں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی معافی نہیں ملے گی. اب ہر بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائے اور سمجھائے اور سوچے ذرا میرا نبی کتنا بڑا ہے. اچھا جی ذرا اپنا سوچو ساڈا نبی کتنا بڑا ہے، اور ساڈا نبی کتنا بڑا ہے. تو پھر اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے، اتنا بڑا نبی ہے جس کے لیے اللہ کہتے ہیں نبیوں اگر تم نے بھی میرے محمد کو چھوڑ دیا میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا. تو میرا مشہور جملہ جو پوری دنیا میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کیا، فقیر کے بولے ہوئے کئی جملے
ان کو لوگوں نے کاپی بھی کیا اور اس کو آگے پھیلایا اور بڑے جوش و جذبے سے بولا. تو میرا مشہور جملہ، اوے جب اللہ کے 1.25 لاکھ نبی اگر میرے نبی کو چھوڑ دیں، ان کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا، تو کسی پھٹے ملا کی علم کا یا کسی پیر کی روحانیت کا سلسلہ میرے نبی کو چھوڑ کے کیسے چل سکتا ہے؟ یہ وہ وجہ ہے ہمارے سنت و جماعت جو سکول آف تھاٹ رکھتے ہیں. ہم اپنے جلسوں میں مرکزی فوکس زہرا کے بابا کو رکھتے ہیں. ہم انہیں کی عظمت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی سیرت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی صورت کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے عشق کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور نو پھڑ لو. کیوں؟ جڑا حضور نال ہو گیا خود رب نال جڑ جاوے گا. اسی لیے تو پھر ہم نے یہ کہنا ہے اور کہتے رہیں گے کہ جسے مل گیا کملی والے کا دام اسے دو جہاں کا نام ملا ہے. بھلا باغے جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. اذانیں دی جا، نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا. میں نے یہ جو کہا ہے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے نبی کی بات ہے. میرے نبی نے فرمایا من سفن بین الرکن والمقام، جس شخص نے ساری زندگی سارا دن حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان گزارا، دن کو روزہ رکھا، ساری رات عبادت کرتا رہا، ثم لقی اللہ، پھر وہ مر گیا، اللہ کی خدمت میں بارگاہ میں گیا، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی میری آل کا بغض تھا، ادخلہ اللہ النار، اس کی نمازیں روزے منہ پہ مارے جائیں گے، اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا. اس لیے یہ حقیقت کی بات ہے، یہ کوئی صرف شاعر کا شعر نہیں ہے. کیا اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، اذانیں ماشاءاللہ ہر طرف چھتیں بھی بھری ہوئی، یہ گلیاں سڑکیں ساری یاد. غریب ملا کی سرزمین یہ عاشقان رسول پر تنگ ہو گئی ہے، یہ اپنے دامن کی وسعتیں کھو بیٹھی ہے. یہ کثرت والے نبی کی کثرتوں کے رنگ ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کی جلوہ کری ہے. تے ہاتھ چاؤ لہراؤ تے سارے چم کے کہہ دو اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی. بولو اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے. بس میرے دوستو یہ بات کلیئر ہو گئی. اللہ کی توحید پہ سنی کا ایمان، نبیوں کی نبوت و رسالت پہ سنی کا ایمان. اور پھر ہمارا عقیدہ رسالت تب مکمل ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا نبی سب نبیوں کا سردار بھی ہے، سب نبیوں کا امام بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے. اس لیے ہماری محفلوں میں یہ نعرے لگتے ہیں تاجدار ختم نبوت. اولیاء بولے، اولیاء بولے، اولیاء بولے، دوئے ہاتھ چاہتے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ہم مالے سنت و جماعت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے اللہ کے سارے نبی، بھائی میں جوڑ رہا ہوں نا جملے آگے، اللہ کے سارے نبی سچے، سچیاں دا سردار زہرا دا بابا، سچوں کا سردار. تسی دے کہندے ہو جی کہ زہرا دا بابا کیوں کہندے ہو؟ تو میری یہ گل سنو، اگر اسی کہندے ہیں تانوں پریشانی کے
کہ نہیں حضور کی اور اولادیں بھی تو ہیں ان کا نام لیں. عمران خان صرف قاسم دا ابا کیوں کہندے ہو؟ بولو نا. اکھی جی ذرا اس نو لاڈ لے, وہ آپ اس دا نام اکثر لیندے رہندے میرے بیٹے قاسم نہیں ہے فرما. اچھا بلو اولاد تے میرے نبی دی ساری ہے, اسی سنیاں اسی نبی دے بیٹیاں نو بھی قربان, انہاں تے بھی قربان, تے سرکار دیاں چواں شہزادیاں تے بھی قربان. اے اور نے رافضی نے جڑے نبی دیاں بیٹیاں دا انکار کرن, ہمارا عقیدہ نبی کی 4 بیٹیاں. آج جا کے آکھو سبحان اللہ. یہ صحابہ کی صدائیں لگانے والے جو پیغام آپ لوگ 10 سالوں میں نہیں دے سکتے, فقیر نبی کی آل و صحابہ کی بابت کو پیغام 1 گھنٹے میں دے کے چلا جاتا ہے. توجہ ہے سب کی. میرے نبی کی بیٹیاں کتنی؟ کوئی بات نہیں, کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں. پر چاروں بیٹیاں سونی ہیں, پیاری ہیں, شان والی ہیں, نبی کے جگر کے ٹکڑے ہیں, پر زہرا کا ثانی کوئی نہیں. میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ یہ ساری نبی کی بیٹیوں کی بھی سردار ہے, حتیٰ کہ نبی کی خود حدیث ہے. جیسے صحابہ سارے زندہ باد ہیں اور سارے صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق ہے. مسکرانے چہرے نہ ہاتھ دو چاہ کے آخو سبحان اللہ. ہاں صحابہ سارے زندہ باد ہیں, پر میرے نبی کے سارے صحابہ کا سردار ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں ہے. ہاں, اور یہ میں نہیں کہتا, یہ خود نبی کی حدیثیں بتاتی ہیں. تو جس طرح نبی کی حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ صحابہ میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں, اس طرح نبی کی حدیثیں یہ بھی بتاتی ہیں حضور کی پوری امت نہیں, پوری کائنات کی عورتوں میں سیدہ زہرا کے مقابلے کی کوئی عورت نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں زہرا کا بابا, یعنی وہ میرا نبی کہ جس کی بیٹی جناب آدم سے لے کے صبح قیامت تک آنے والی تمام خواتین, تمام اہل ایمان, تمام جنتی عورتوں کی ملکہ ہے, شہزادی ہے, سردار ہے. تو پھر دل کرتے ہیں نا اے گھڑی بھی بلا لے ہو, اے نبی دی تیرانی دا ذکر کیتا جاوے نا, اے نبی دی تیرانی دا ذکر ہوئے, تے ڈنکے دی چوٹ تے ہوئے, تے یقین کرو جتنا مرضی کوئی رولا پاوے, حنیف قریشی علی علی پھر بھی نہیں چھڑنا جے. قریشی تیری جرات کو سلام ہے, قریشی تیرے جان سان قریشی تیرا ایک اشارہ, قریشی تیری جرات کو سلام ہو. گرامی المرتبت حاضرین, میرا پیغام اپنے پلے باندھ لو, نبی کا ہر صحابی جنتی. آئے ہائے ہائے, ہاتھ جا کے آپ کا سبحان. چبلو اسی تے شہید بابے ہیں جنتی مننے ہیں, اسی تے سیدہ جنتی مننے ہیں جڑے حالت ایمان سے دنیا تو جان لے. آل ایمان نے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, نبی کی حدیث ہے. حضور کہتے ہیں جڑا لا الہ پڑھ دے ہویا اسے کلمے تے مر گیا وہ جنتی ہے. میرے استاد گرامی فرماتے ہیں اسی بھی جنتیاں, پیر بھی جنتی نے, علماء بھی جنتی نے, حافظ بھی ٹنڈے ٹنڈے اے بھی جنتی نے. قدر کرو علماء کی, قدر کرو اساتذہ کی, قدر کرو حفاظ کی. اپنے بچے صبح اٹھتے نے جناب حلوے پراٹھے نال ناشتے کیتے تے دیہڑی ساری نخرے تے تخڑے تے جلک انگریزی اے بی سی ڈی اے پڑھ کے آئے تے رات انج ستے. انہاں دا مقابلہ انہاں نال کرواندے ہو جڑے صبح اٹھتے نے تے اللہ دا قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں, اور رات میں سوندے نے تے اللہ دا قرآن پڑھ کے سوندے نے. حافظوں کا مقابلہ نہ کرو, اور کوشش کرو اپنی اولاد کو بھی حافظ قرآن بناؤ, اپنی اولاد کو بھی عالم دین بناؤ. تو میں بات کر رہا تھا ٹنڈے ٹنڈے حافظ بھی جانے نے جنت, جنہیں جانا ہے وہ بولو, جنہیں نہیں جانا کوئی رو رو, مسئلہ نہیں, زبردستی نہیں ہے. تو سمجھو جس جانا ہے جنت ہو وہ بھی خوش ہو کے آکھے سبحان اللہ. اللہ نہیں, جس جانے دا پروگرام بڑا ہے میں ہولیاں کیسا ہوں, وہ بھی پھر ہولیاں آکھے جی پروگرام ہے ہولیاں حق سی ہے جی. کیسے بولو گے؟ یہ تو علماء کرام کا مزاج ہے نا, جیسے چاون جنتا تکا مار دون, جیسے چاون دوزخ چیکی منٹ لگتا ہے, منٹ ہے. دیکھو مچھاں کٹیاں, داڑھی منی, تم بڑا عاشق رسول بننا ہے, تیری داڑھی کوئی نہیں, تیرا عشق ختم. اے لو فرق انہوں کی کر سکتی چھٹی. پر میرے اساتذہ, میرے سیدی حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب
اللہ ان کا سایہ تادیر اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے. وہ فرمایا کرتے ہیں بیٹا کسی کو عشق رسول کا تانا نہ دو، باقی جو مرضی کرو پر کسی کو یہ نہ کو تیرا عشق نہیں. کیا پتہ تم نے تو عشق رکھا ہوگا نا، داڑیاں پگڑیاں لوٹے مسلیاں نہ رکھے کہ جس کی داڑھی لمبی ہے تو بڑا عاشق رسول ہے، جس کی پگڑی ہے جس نے ماما تبوں بڑا عاشق رسول ہے. لیکن فرمایا پتر کیا پتہ جسے تم عشق سے خالی سمجھتے ہو وہ اتنا بڑا عاشق ہو کہ تم خراٹے مار کے رات کو سو رہے ہو اور وہ جاگ جا کر زہرا کے بابا کے عشق میں آنسو ہوا. میں نے ایسے ایسے یونیورسٹی کے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ 30 مرتبہ میرے نبی نے ان کو اپنی زیارتیں کروائی. ایک نوجوان مجھے اس کے ساتھ والوں، اس نے تو نہیں، اس کے ساتھ والوں نے بتایا، نے کہا حضور یہ وہ بندہ ہے کہ جو ایک دن میں 5000 بار درود شریف پڑھتا ہے، کلین شیو، چٹا چٹ پڑتا. اور اس کی میں نے برکت دیکھی. ایک دفعہ ایک بچے کا مسئلہ تھا، شدید تکلیف اس کو، تو مجھے معلوم تھا کہ یہ بچہ درود شریف کی کثرت کرتا ہے. تو میں نے اسے کہا بیٹا ذرا یہ دم کر. کہتے حضور نہیں ہم آپ کے سامنے کیا. میں نے کہا نہیں میں تجھے کہتا ہوں ذرا یہ پانی دم کر کے دے. وہ رو پڑا، اس کے آنسو آ گئے، اس نے آنکھیں بند کی، درود شریف پڑھا، دم کیا. خدا کی قسم وہ لڑکا اٹھ کے بیٹھ گیا. اس لیے کسی کو عشق رسول کا تانا نہ دو. ساڑھا تا دل کر دینا اے پولیس والے، اے تو کچھ بھی نہیں، داڑیاں منیاں، اے سوٹے چاہے تو پنٹا چاہیے. تجھے کیا پتا ان میں کوئی عاشق رسول ہون کوئی شک ہے کیا؟ ممتاز قادری پولیس والا نہیں سی بندے دیا پترو. خبردار کہ کسی کو عشق رسول کا تانا دو. داڑیوں کے سائز دیکھ کے عشق نہ بانٹو، نہ مدرسے کے بلڈنگوں کی بنیاد پر کسی کو جنت کے سرٹیفکیٹ دو. لیکن ہم کہتے ہیں حضور کے کلمے پہ ہماری موت ہوگی انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے. بس جس کا دل کرتے تھے پھر سبحان اللہ کہ میں اگلا جملہ تا جیسا انشاءاللہ. ہائے ہائے مت آ گیا. انشاءاللہ ہم کہاں جائیں گے؟ بولو بولو بولو، جنت میں جائیں گے. اور میرے استاد گرامی فرماتے ہیں پتر اساں بھی جنت جانے، صحابیاں بھی جنت جانے، فرق کیا ہویا؟ انہاں جنتیاں بھی اساں بھی. فرمایا بیٹا فرق ہے، ہم جائیں گے جنت میں تو ہم سج جائیں گے. کیا ہوگا؟ ہم سج جائیں گے، ہم پر نور ہو جائیں گے، ہم بارونق ہو جائیں گے. اور جنتی جنت میں جائے گا اس کو حسن پتہ کتنا ہوگا. جنت کے اندر کوئی سورج چاند ستارے روشنی کوئی چراغ شراغ نہیں ہوں گے، جنتیوں کے چہروں سے جنت میں روشنی ہوگی. اتنے سونے ہو جائیں گے عام جنتی جنت میں. فرمایا بیٹا ہم جنت میں جائیں گے، جنت ہمیں سجائے گی. خدا کا واسطہ اس جملے کو، میرے استاد کے جملے کو نیچے نہیں گرنے دینا ہے، اس کا سماعت اور استقبال کرنا ہے سبحان اللہ کی صدائے دل نواز کے ساتھ. فرمایا بیٹا ہم جنت میں جائیں گے، ہم سج جائیں گے، جنت ہمیں سجائے گی. ہم میں اور صحابہ کے جنتی ہونے میں فرق یہ ہے، ہم جائیں گے جنت ہمیں سجائے گی، صحابہ جائیں گے جنت ان کے جانے سے سج جائے گی. شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت. توجہ ہے سب کی؟ بھائی بولیے سب کی توجہ ہے؟ الحمدللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا، جنت میں صحابہ بھی جائیں گے اور جنت میں ہم بھی جائیں گے، پر ہمارے جانے اور ان کے جانے میں فرق ہے. صحابہ جائیں گے جنت ان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم جنت کی طرف میں، جنت ان کی طرف میں. اس لیے میرے دوستو ہر سنی کا یہ عقیدہ، نبی دے سارے صحابی جنتی اولے بولے مزہ کوئی نہیں آیا. اتنے زور نال جنتی آکھو جے تواڈی آواز ادھروں گل کے تو ٹر جاوے، ادھروں مظفر آباد ٹر جاوے، جنوں سمجھ آئیے وہ بولو. صحابہ تو حضور کی نسبت سے پاک ہو گئے، خلفائے راشدین پاک ہو گئے، جو ان کو بھونکا وہ ناپاک ہو گیا. مظفر آباد کے اندر جو خلفائے راشدین کی بیعت ابی اور توہین کی گئی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. سارے ہاتھ اٹھا کے اس کی مذمت کرو. ہم اس کی کیا کرتے ہیں بولیے؟ ہم مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں صحابہ کے نوکر زندہ ہیں، ابھی مرے نہیں ہیں. خبردار گستاحان صحابہ یہ دندناتے نہ پھریں
کہ انہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہے. ہم تو اپنے ملک کو دیکھتے ہیں, ریاست کی ایجنسیوں کو دیکھتے ہیں, ہم ملک کی اداروں کو دیکھتے ہیں. ورنہ اللہ کی قسم سارے سنی مل کے پھو کرنا تو ایک کتے اٹھ کے جناب دریائے نیلم وچ وڑ جائے. لگاؤ اب صدا تاکہ انہوں پتہ لگے کہ سنی مرے ہوئے نہیں ہیں, سنی زندہ ہیں. صحابہ کی عظمتوں کو یہ کتے بھونک کر گھٹا نہیں سکتے. صحابہ کی شان قرآن بیان کرتا ہے, صحابہ کی شان حضور نے بیان کی, صحابہ کی شان میرے نبی نے بیان کی ہیں. اس لیے صحابہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پر سنیو کہ میں انہوں مولویاں بھی پوچھنا چاہنا, کسی سنی صحیح العقیدہ سے لفظ اوپر نیچے ہو جائے کہ تسی باں باں کرنے جمعے پڑھا دے ہو, کہ جس ویلے کوئی کتا سیدھا سیدھا صافوں پہنکے اتھے تو سب سمجھا گیا. تم لوگوں کو میرے خیال میں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ یہ ساری گیم کیا کھیلی جا رہی ہے. ہمیں معلوم ہے یہ جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں. اسی ایڈے لونے تے نہیں ہیں, درد ہور تے پھکیاں, ہاں جی پیڑا ہور تے پھکیاں. پیڑا پتہ نہیں کڑیاں نے, ایک قریشی علی علی بم کرنا ہے, اے مظفر آباد آ کے بھی کرنا ہے, کشمیر بھی کرنا ہے, کراچی بھی کرنا ہے, گڑی بھی کرنا ہے, ایبٹ آباد بھی کرنا ہے. پتر اے ٹی ویاں تے بھی کرے گا, اتھے بھی کرے گا, مکہ بھی کرے گا, مدینہ بھی کرے گا. میں تے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھ کے حضور کی بارگاہ کرے آ کے قسم چک کے کہیے آقا مردیاں مر جاساں نہ تہاڈی آل دے ذکر چھوڑنے نے, نہ تہاڈے صحابیاں دے ذکر چھوڑنے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, قریشی تیرے جانے سر. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ بھی کلیاں کلیاں جل کے اپنے مولوی صاحب پوچھو, مولوی صاحب قریشی صاحب دے بارے میں تے انہاں دی وضاحت تو بعد پھر بھی تساں ڈان ڈان مچائی سی. وہ جڑے کتے سیدھے سیدھے صافوں پہنکے, جنہیں چوکچ کھلو کے انہوں نے پتلے ساڑے, جنہوں نے نعرے لگائے ان پہ لانتیں کی, انہوں نے باری توڑی بولتی باندھے کیوں پرچوں دے. زمان سیفی تجھے سلام ہو, خدا دی قسم جرات اللہ بندے ہیں. اور ہمارا مسلک, ہمارا عقیدہ, میں کوئی قوم قبیلے دیکھ کے ہم کسی کو سلوٹ نہیں مارتے, ہم تو کردار دیکھ کے سلوٹ مارتے ہیں. ہم تو حضور کا عشق دیکھ کے لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں. ایک بندہ جماؤ سن جمعہ بھائی, باقی کتھے ہو آخر جی مل دے آٹے دے ادھر توڑے ملتے ہیں مدرسے. اس واسطے اسی نہ بولنے نا یہی تے رولے نا پھر قریشی صاحب نال. ہم تو خدا کی قسم رب نے جرت دی ہوئی ہے, لائیو ٹی وی چینلوں پہ چاک اٹھا کے مار دیتے ہیں. کیا پوچھو اپنے بڑوں سے پوچھو, بالخصوص یہ غریبی ملا مضافات کے وہ لونے لپاڑے, وہ اپنے بڑوں سے پوچھے کراچی فون کر کے کہ وہ تو صبح صبح نیف قریشی کو فون کر رہے ہیں, قریشی صاحب تسی ساڑے کول ہو, اسی توڑیاں جتیاں چک کے سیران تے رکھاں, اے جڑا آج تسی ٹی وی تے کم پایا, پتہ ہے کم کے پہ ایسی ایک گستاخ صحابہ کو بھونکا, ہم نے روکا, جب نہیں رکا تھڑل کر کے تھپڑ لگاؤ, پتہ لگ گیا کہ عاشقان صحابہ بھی زندہ ہے. مجھے فون آئے اور میں ان بڑے لیڈروں سے, کراچی والوں سے بھی کہتا ہوں, ان اپنے لونڈے لپاڑوں کو بتاؤ نا حنیف قریشی کون ہے, کہاں جا جا کر ہم نے رسول اللہ کے صحابہ کی عزت اور ناموس کا پہرا دیا. لیکن ہم نے کسی کے لیے نہیں, ہم نے اپنی عاقبت کے لیے کیا ہے. اور خدا کی قسم ہماری گردن پہ خنجر ہو, ہماری سینے کی طرف پریس تیار ہو, ہم نے مسکرا کے, اور لوگوں نے آزمایا ہوا ہے, بم دھماکے بھی ہوئے ہیں, فائرنگیں بھی ہوئی ہیں, گاڑیاں تباہ کی ہیں, سب کچھ کر دیے, پر قریشی جڑی گل پہلے کرنا سی آج وہی کر رہے ہیں. انشاءاللہ میں نے تو جملے کہے ہوئے ہیں, میں مر بھی جاسا میرے جنازے میں جو بھی علی علی دیا بازا سا, ہمارے جنازے کے جلوس میں بھی نعرہ حیدری گج وج کے لگے گا, علی علی گج وج کے ہوگا, زہرا کے بچوں کے نعرے گج وج کے لگیں گے. تے میرے میں کے میری نسلہ بھی کیسن, سیدان دیاں جتیاں بھی ساڑے سر دا تاج. حیدر 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 حیدر. ہر اس عالم دین کو سلوٹ
جو نبی کی آل، نبی کی صحابہ اور بالخصوص حضور کی عزت اور ناموس کے لیے پہرے داری کر رہا ہے۔ آج کا یہ عظیم و شان اجتماع شباب اسلامی پاکستان کے زیر انتظام، اس پورے علاقوں کے سنی تنظیمات، سنی افراد، میلادی، درود خان، نعت خان، عاشقان رسول یہ تشریف لائے ہیں، اور سید ضیاء حسین شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی ساری ٹیم کو اللہ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ہم رہیں نہ رہیں، نبی کی عظمتوں کے ڈنکے یوں ہی بجتے رہیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جس جگہ پر یہ اجتماع ہو رہا ہے، وہ سنی خان صاحب ہوں یا دوسرے جو خان برادران ہوں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ ان کی عاقبت کا یہ سلسلہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر اتھے ہی جناب سیاسی جلسے بھی تو ہوتے ہوں گے اور بھی ہوتے ہیں، پر یہ جگہ بھی آج رشک کر رہی ہوگی کہ آج میرے اتنے نبی دے عاشق ہوئے کہ نبی کر رہے ہیں، علی علی کر رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، آواز آنی چاہیے، نعرہ رسالت۔ پھر واپس آتے ہیں، ہم سنی کون؟ جو نبی کی ختم نبوت کو مانے۔ سنی کون؟ جو نبی کے صحابہ کو جنتی مانے۔ آہستہ بولے۔ تو کیا عقیدہ لے کے جا رہے ہو آج؟ نبی کے سارے صحابہ، آہستہ بولے بابا، نبی کے سارے صحابہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ نبی کے سارے صحابہ جنت میں جائیں گے، پر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، گلنا سچیاں دسنیاں چاہیے۔ خود ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی کو قیامت والے دن یہ مشن اور یہ منصب دیا جائے گا، وہ جس کو مور لگا کر اجازت دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ جڑے آہستہ بولے ہو پھر انہوں واسطے میں کی بولا یار؟ ہاں اسی جنت جان والے نو بھی زندہ باد کہنے والے لوگ تے جنت بھیجنے والے نو بھی زندہ باد کہنے والے لوگ ہیں جی۔ ہم جنت جانے والوں کو بھی زندہ باد کہنے والے ہیں، ہم جنت میں بھیجنے والوں کو بھی زندہ باد کہنے والے ہیں۔ ہم آل نبی کے بھی غلام ہیں، ہم صحابہ نبی کے بھی غلام ہیں۔ اس لیے میرے